الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی. واجب الاحترام بزرگوں، قابل قدر دینی ایمانی بھائیوں اور بہت ہی عزت و احترام کے مستحق دور بیٹھی سن رہی عزیز ماں اور بہنوں، گزشتہ ہفتے میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ممکن ہوا تو آئندہ ہفتے ایک فتنہ جو بہت تیزی سے پھیل رہا ہے اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی جائیں گی. چنانچہ آج اسی تعلق سے آپ حضرات کی خدمت میں گزارشات پیش کرنی ہیں، لیکن مسئلہ جو آج مجھے بیان کرنا ہے وہ نہایت حساس ہے، بہت ہی حساس موضوع ہے. اس لیے میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے مہربانی اس موضوع کو بہت سنجیدگی سے ہم سنیں سمجھیں اور اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو اور اپنے گھر کی خواتین کو اور اپنے رشتہ داروں میں جہاں تک ہو سکے ہم اس بات کو پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ مسئلہ جیسا کہ آپ کے سامنے آئے گا نہایت حساس، نہایت اہم اور نہایت سنگین صورتحال. تو بلا کسی تمہید کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، اور جو آیت میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے اس میں اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے سے پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو دین دیا تمام انبیاء کرام کو، وہ دین ایک ہی رہا ہے جس کو اسلام کہا جاتا ہے. چھوٹے موٹے جو احکامات ہیں ان کے اندر تبدیلی ہوئی، لیکن توحید کا مسئلہ، آخرت کا مسئلہ، رسولوں کے ماننے کا مسئلہ، حساب کتاب کا مسئلہ، عذاب قبر کا مسئلہ، یہ جو سارے مسائل تھے یہ تمام شریعتوں کے اندر موجود ہیں. ان مسائل کے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے ذریعے سے یہی پیغام دیا کہ جو اصول، جو احکامات اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو دیے ہیں، اگر کوئی بھی انسان ان اصولوں کو مانے گا، ان احکامات کو اپنے اوپر لاگو کرے گا، ان احکامات کو مانے گا، تو وہ مسلمان کہلائے گا، دین برحق کا ماننے والا کہلائے گا. اور اگر کوئی ان اصولوں اور ان احکامات کی خلاف ورزی کرے گا، ان کو ماننے سے انکار کرے گا، یا اس کی ایسی صورت بنا کر پیش کرے گا جسے امت کے کسی فرد و طبقے نے آج تک بنا کر پیش نہیں کیا، تو انسان اسلام سے خارج کہلائے. اللہ رب العزت نے موٹے موٹے اصول دیے، اور یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ مسلمانوں میں بہت سے فرقے ہیں، بہت سی جماعتیں ہیں اور ان کے اندر اختلافات ہیں، لیکن اصولی اعتبار سے تمام مسلمان متفق ہیں. اللہ کی وحدانیت کے مسئلے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے مسئلے میں، آخرت کے مسئلے میں، عذاب قبر کے مسئلے میں، حساب و کتاب کے مسئلے میں، فرشتوں کی موجودگی کے مسئلے میں. اس کے علاوہ کتنے سارے مسائل ہیں تمام انبیاء کرام کے ماننے کے سلسلے میں. یہ جو اتفاق مسلمانوں کے درمیان چلا آ رہا ہے، یہ اسلام مخالف جو طاقتیں ہیں، خصوصاً یہود، ان سے برداشت نہیں ہوتی. اور شروع سے تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں اسلام کی کہ انہوں نے اس طاقت کو پارا پارا کرنے کی اور اس طاقت کو توڑنے کی، اس طاقت کو بکھیرنے اور منتشر کرنے کی بھرپور کوششیں کی، لیکن اللہ کا وعدہ ہے قرآن کریم میں موجود ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ تعالیٰ اس سارے نظام کے، اس ساری شریعت کے اور قرآن و حدیث کے اللہ رب العزت محافظ ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے. اللہ کی اسی پیشین گوئی اور اسی نظام کے تحت، انہی حکمتوں کے تحت اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اسلام کی جو صورت اور اسلام کے جو احکامات
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے تھے، وہ 1450 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی بالکل اپنی اصلی حالت کے اندر موجود تھی، اور مخالفین کی مخالفت، ان کی سازشیں، ان کی ساری کی ساری جد و جہد، وہ ساری کی ساری ملیہ میٹ ہوتی گئی، اور انشاءاللہ آگے بھی ملیہ میٹ ہو جائے گی۔ اور اس تعلق سے جو مجھے بات عرض کرنی ہے، میں آپ کو بہت جلدی بتانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ مضمون زیادہ نہ پھیلے اور بات سمجھ میں آ جائے۔ ہمارے پڑوس کے ملک کی ایک میگزین کی 2013 کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے ایک رپورٹ پیش کی، کتنی حیران کن رپورٹ ہے وہ ذرا آپ سنیں۔ وہ لکھتے ہیں ایران کے بارے میں، ایران کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک شیعہ ملک ہے، اور وہاں پر جو ایک عقیدہ ہے حضرت مہدی کے بارے میں، ایک عقیدہ تو وہ ہے، حضرت مہدی کا کچھ تذکرہ میں نے گزشتہ ہفتے کیا تھا، کچھ آج کروں گا، لیکن ان کے یہاں وہ عقیدہ ہے حضرت مہدی کو لے کر جو بالکل الگ ہے، جس کی اسلام میں اور قرآن و حدیث میں دلیل اور کوئی شکل و صورت اصلی موجود نہیں ہے۔ اس کی عقیدے کی آڑ لے کر وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں اپنے مہدی ہونے کے دعویٰ کرنے والے لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ رپورٹ کے مطابق 2013 میں جو لکھی گئی تھی، ان کے بیان کے مطابق صرف 6 سال کے قلیل مدت کے اندر 3500 لوگوں نے مہدی ہونے کا ایران کے اندر دعویٰ کیا، اور جس وقت وہ رپورٹ لکھی جا رہی تھی اس وقت ان کے بقول جو انہوں نے رپورٹ لکھی، اس میگزین کی رپورٹ کے مطابق صرف 20 دنوں کے اندر 14 لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور حیرانی ہوگی اس بات کی آپ کو جان کر کہ ان لوگوں کے ماننے والے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور ایرانی حکومت نے ان کو جیلوں کے اندر بند کیا ہوا ہے، اور وہ جیل کے باہر ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر حیرانی کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ مہدی ہونے کا دعویٰ جب حضرت مہدی ظاہر ہوں گے وہ مسلمان ہوں گے، لیکن اس چیز کو اتنا عروج دیا گیا، اتنا پروپیگنڈا کیا گیا کہ عیسائیوں میں بھی مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے لگے۔ اور اس سے بڑھ کر حیرانی کی بات میں بتاؤں کہ عورتوں نے بھی مہدی ہونے کا دعویٰ شروع کر دیا ہے، اور ایک بڑی تعداد عورتوں کی بھی موجود ہے۔ تو ہندوستان کے اندر بھی بہت سارے جھوٹے مہدی ہونے کے دعویٰ کرنے والے کھڑے کیے گئے یہودی طاقتوں کی طرف سے، جن میں سے ایک مشہور بدنام زمانہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے، گوہر شاہی فتنہ ہے، اس کے علاوہ بہت سارے حیدرآباد میں اور فلا بہت سارے ہیں، ان کی تفصیلات میں مجھے اس وقت نہیں جانا، لیکن اس وقت مجھے جس فتنے کا ذکر کرنا ہے وہ ایک شخص ہے شکیل بن حنیف، جس کا نام ہے شکیل بن حنیف۔ اور یہ جو شخص ہے یہ عجیب و غریب شخص ہے، اس نے پہلے لوگوں کی جو ناکامیاں تھیں، یعنی پہلے جن لوگوں نے اپنے آپ کو مہدی ظاہر کیا تھا یا عیسیٰ علیہ السلام کا ہونا ظاہر کیا تھا، اور ان کو جن وجوہات سے نقصان اٹھانا پڑا تھا، اس نے ان سے سبق حاصل کر کے ان دروازوں کو بند کرنے کی کوشش کی۔ اور عجیب و غریب اس کی داستان ہے، اور عجیب و غریب اس کا مسئلہ ہے۔ تو مجھے چند باتیں عرض کرنی ہے موٹی موٹی، جو ہمارے ذہن کے اندر رہنی چاہیے، اور ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے علاقے میں تو یہ فتنہ ہے نہیں، یہ شاید غلط فہمی ہوگی، میں بہت زیادہ تو اس پر ابھی تک تحقیق نہیں کر سکا، اور میرا اپنا معمول یہ ہے کہ جب تک براہ راست تحقیق نہیں ہوتی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ خود اس کے اوپر کوئی تبصرہ نہ کر سکوں، تو اس لیے، لیکن جیسی اطلاعات مل رہی ہیں تو ہمارے علاقے کے اندر بھی یہ فتنہ آ چکا ہے۔ اور اس فتنے کی خاصیت یہ ہے کہ یہ فتنہ جب چل رہا ہوتا ہے تو اس کے پیروکار اس کو اتنی خفیہ طریقہ پر لے کر چلتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کسی، اور اس کی ایک وجہ ظاہر ہے کہ ان کا حلیہ وہ ہوتا ہے جو ہمارے ملک میں متقیوں کے لیے مشہور ہے، داڑھی ہوتی ہے، ٹوپی ہوتی ہے، کرتا پجامہ ہوتا ہے، اچھی خاصی دیندارانہ باتیں ہوتی ہیں، لیکن اس بیچ میں ایک شخص جو شکیل بن حنیف ہے، دربھنگا بہار کا رہنے والا ہے، اس شخص کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں، اس کو حضرت جی کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ مہدی بھی ہے اور نعوذ باللہ یہ عیسیٰ بھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام۔ اب حضرت مہدی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موٹی موٹی پیشین گوئیاں اگر ہمارے ذہن کے اندر رہیں گی تو اس طرح کا فتنہ اگر ہمارے سامنے آئے گا تو ہم اس کے اندر مبتلا نہیں ہو سکیں۔ ایک بات جو دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت پیش کی تو آپ سے فرمایا گیا کہ آپ ان کافروں سے یہ کہیے کہ آپ کی نبوت میں شک کرتے ہیں، تو آپ دلیل کے طور پر یہ کہیے فقط لبثت فیکم عمرا من قبلی، کہ میں نے تو تمہارے اندر 40 سال کا لمبا زمانہ گزارا ہے، میری ساری زندگی دیکھ لو،
کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا؟ کیا میں نے کوئی امانت کے اندر خیانت کی؟ کیا میں نے کبھی کوئی غلط کام کیا؟ ظاہری سی بات ہے، بخاری شریف کی روایت کے مطابق سب لوگوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں، نبوت کے منکر ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کہنے پر مجبور ہے ما جربنا علیک الا صدق، ہم نے آپ کے بارے میں سچائی کے علاوہ کبھی کسی بات کا تجربہ ہی نہیں کیا، ہمیشہ جب بولا آپ نے سچ بولا، جب بولا آپ نے سچ بولا، ہمیشہ امانت داری کا ثبوت دیا، کبھی کوئی خیانت کا ایک واقعہ بھی ہے ہی نہیں۔ مفسرین کرام اس آیت کی روشنی میں لکھتے ہیں کہ یہ والی آیت اللہ رب العزت نے اصول بنا کر دی ہے کہ کبھی بھی کوئی شخص اگر کوئی دعویٰ لے کر کے کھڑا ہوگا، مثال کے طور پر مہدی ہونے کا دعویٰ کرے گا یا نعوذ باللہ عیسیٰ ابن مریم ہونے کا علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرے گا، تو یہ کسوٹی ہے، یہ ترازو ہے، اس آیت کی روشنی میں اس کو پرکھو کہ اپنی پوری زندگی دکھاؤ، اس دعوے سے پہلے تمہاری زندگی کیا تھی، تم نے کیا تعلیم حاصل کی، تمہارا تقوی کیسا تھا، تمہارے احوال کیا تھے، تمہاری کیفیات کیسی تھی۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ اس شخص کا جو حال ہے، اس شخص کے دعویٰ کرنے سے پہلے کی جو زندگی ہے بالکل چھپی ہوئی، بالکل چھپا رکھی ہے اس شخص نے، اور اپنی پچھلی زندگی کے بارے میں نہ تو یہ شخص کچھ لکھتا ہے اور نہ بتاتا ہے، نہ اس کے ماننے والے، اس کے پیروکار، اس کے اندر مقلد، وہ بھی اس کی زندگی کے بارے میں کچھ بات نہیں کرتے۔ ظاہری سی بات ہے، بات کریں گے تو چوری پکڑی جائے گی، بتانے کے لیے کچھ ہوگا تو تبھی تو بتائیں گے، لیکن اس نے جو چند سوالات کے جوابات دیے اس سے اندازہ ہوتا ہے اور اس سے ظاہر ہوتی ہے یہ بات کہ اس شخص نے کالج کے ماحول کے اندر تعلیم حاصل کی ہے، کالج تک اس نے پڑھا ہے، اور اسی طرح جو لاج ہوتے ہیں کہ جس کے اندر اسٹوڈنٹس جو باہر کے رہنے والے ہوتے ہیں وہ رہتے ہیں، ان کے ساتھ اس کا رہنا سہنا تھا، اور اسکول کی تعلیم اس نے کچھ حاصل کی ہے، اور اس کے ہوتے ہوتے اس کے بقول کہ تعلیم حاصل کر ہی رہا تھا، اچانک اللہ کی طرف سے اس کو نعوذ باللہ ذمہ داری دے دی۔ اب سوچنے کی بات یہ حیرت ہوتی ہے اس کے ماننے والوں کے اوپر کہ ایک ایسا شخص جو خود بتاتا ہے کہ میرے گھر کا ماحول، اپنے گھر کے ماحول کے بارے میں اس نے ماحول کہہ کر تو نہیں بتایا، لیکن اپنے حالات کا تذکرہ کیا کہ جب مجھے ذمہ داری سونپی گئی، میں نے تعلیم چھوڑی، تو میرے والد جن کا دماغ اور جن کی سوچ دنیا داری کی تھی، انہوں نے مجھے بہت مجبور کیا کہ تم تعلیم موقوف نہ کرو، اس کام کو نہ کرو، بلکہ دنیا میں لگے رہو۔ جو انسان ایسے دنیاوی گھرانے سے تعلق رکھتا ہو، کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو انسان کالج کے ماحول کے اندر، اسکول کے ماحول کے اندر، جو ایک اسکول کے پڑھنے والوں کا ماحول ہے، جو ان کا طریقہ اللہ ماشاءاللہ اس میں چند نمازی ہوتے ہیں، چند لوگ دیندار ہوتے ہیں، لیکن اکثریت کا جو ماحول ہے وہ آپ اور ہم اچھی طرح اس سے واقف ہیں، ایسا کوئی شخص اتنے بڑے منصب کا، نعوذ باللہ مہدی ہونے کا، حضرت مہدی ہونے کا، اور نعوذ باللہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے اور لوگ اس کو مان لیتے ہیں۔ اور اس کی عجیب و غریب بکواس کا آپ اندازہ کریں، کہتا ہے کہ مجھے جب اللہ کی طرف سے کام سونپا گیا تو پھر یہ اس کے بعد عجیب بات ہے کہ یہ والا جو اس نے کام کیا اور جو اپنا مشن چلایا، یہ ہمارے دہلی سے چلایا ہے، اور یہ شخص جو ہے یہ لکشمی نگر کے علاقے کے اندر آ کر کے مقیم ہوا، پھر ہمارے علاقے کے اور قریب آیا اور صدر بازار میں اور نبی کریم میں بھی اس شخص نے کام کیا۔ تو پھر کہتا ہے کہ میں نے اس کے بعد جب مجھے ذمہ داری ملی، پھر اس کے بعد میں نے کام کرنا شروع کیا، اپنا کام کاج چھوڑ دیا، پھر یہاں پر آ کر اس نے کاروبار کیا ہے، بزنس کیا ہے، صدر بازار کے اندر آ کر، نبی کریم کے علاقے کے اندر آ کر۔ پھر کہتا ہے کہ مجھے یہ بات بتائی گئی نعوذ باللہ اللہ کی طرف سے کہ کام تمہیں کیسے کرنا ہے یہ 13 سال کے بعد بتایا جائے گا۔ اگر انسان کے پاس ویسی بھی معلومات نہ ہو تو اس کی اتنی کمزور باتیں ہیں کہ انسان ویسے ہی سمجھ جائے کہ جھوٹا شخص۔ اس نے کام سارا چھوڑ دیا، کہتا ہے میں کام کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا، پھر کہتا ہے کہ مجھے یہ بات بتائی گئی کہ 13 سال کے بعد مجھے کام بتایا جائے گا۔ اس 13 سال کے بیچ کا عرصہ اس نے جماعت کے اندر لگایا، اور علماء کے اندازے کے مطابق کیونکہ اس کے پیچھے در پردہ یہودی طاقتیں بہت خفیہ طریقے پر کام کر رہی ہیں، اور اس کی طاقت کے پیچھے ان کی پشت پناہی ہے، اور وہ اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے جماعت کے حلقے کے اندر جب یہ جن ساتھیوں کے ساتھ رہتا تھا ان کو اچھی طرح اپنے سے مانوس کیا اور ان پر محنت کرنی شروع کی، اور جب اس نے پھر دعویٰ کیا تو اس کے دعوے کی جن لوگوں نے تصدیق کی، اس میں جن لوگوں کے ساتھ اس نے جماعت میں وقت لگایا تھا ان کی ایک بڑی تعداد، اور دوسری بڑی تعداد
ان کی ہے کہ جو کالج کے اندر اور یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے والے، سب سے زیادہ شکار یہ ان بچوں کو کر رہا ہے کہ جو کالج کے اندر یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے والے، کیونکہ انہیں اسلام کی موٹی موٹی باتیں، اسلام کے موٹے موٹے عقائد جو ہوتے وہ بھی ان سے وہ واقفیت نہیں رکھتے، اور یہ شخص ایسی بے وقوفانہ باتیں کرتا ہے، ایسی عقلی باتیں کرتا ہے، قرآن و حدیث کی آیتوں کی ایسی منمانی تشریح کرتا ہے کہ ان کو بہکا دے۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی کی جو ایک نشانی بتائی ہے، وہ یہ نشانی بتائی کہ مہدی ہونے کا دعویٰ آج سے پہلے نہ جانے کتنوں نے کیا، غلام احمد قادیانی نے اور نہ جانے کتنے لوگوں نے کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سچے برحق رسول تھے، اس لیے ایسی زبردست نشانیاں بتا کر گئے کہ قیامت تک کوئی جھوٹا مہدی اور کوئی جھوٹا عیسائیت کا عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرنے والا ان نشانیوں کو اپنے اوپر چپکا ہی نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا کہ جو مہدی ہوں گے ان کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، یعنی محمد نام ہوگا، اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا، یعنی عبداللہ نام۔ اب اس شخص کا جو نام ہے وہ شکیل بن حنیف ہے، نہ تو اس کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مطابق، نہ اس کے والد کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مطابق، اور آپ نے فرمایا کہ خاندان اس کا میرا خاندان ہوگا، یعنی وہ سید ہوگا، فاطمی النسل ہوگا۔ اتنی بات پکی ہے کہ یہ شخص فاطمی النسل ہے ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ دیکھیے کس طرح کی باتیں کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے نام جو ہے اصل نام میرا محمد شکیل ہے۔ ظاہر ہے ہر انسان کا نام، مثال کے طور پر میرا نام ابراہیم ہے تو محمد ابراہیم ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں مسلمانوں میں عبد والے جو نام ہیں ان کے علاوہ جتنے بھی نام ہوتے ہیں ہر انسان اپنے نام کے ساتھ محمد لگاتا ہے، تو کہتا ہے کہ میرے نام کے ساتھ محمد لگا ہوا ہے، چنانچہ میرا نام محمد ہو گیا۔ اچھا والد کے نام کا سوال کریں کہ والد کا نام تو عبداللہ ہونا چاہیے تھا، تو کہتا ہے کہ اصل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا وہ یہ نہیں تھا، بلکہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ میرے جو اوپر والے والد ہیں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی پشت میں ہوں، ان کا لقب تھا حنیف، تو اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کا مطلب یہ تھا کہ ان کے نام پر، ان کے لقب پر ہوگا، تو میرے والد کا نام حنیف ہے، تو اس طرح سے میں اس پیشین گوئی کا نعوذ باللہ مزدہ۔ کس طرح کی عجیب و غریب باتیں کرتا ہے اللہ کے نبی اور عجیب باتیں اس نے عجیب دعویٰ کیا، اس نے یہ کہا کہ مہدی بھی اور عیسیٰ علیہ السلام بھی دونوں میں ہی ہوں، اور عیسیٰ علیہ السلام تو ابن مریم ہے، وہ تو حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے اور پیدا ہو چکے، آسمانوں پر زندہ ہیں، آسمان سے دوبارہ نازل ہوں گے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں پیدا ہوا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو جو نازل ہونا ہے وہ نازل ہونا ایسا نہیں ہے کہ وہ آسمانوں سے نازل ہوں گے، بلکہ وہ پیٹ کے ذریعے سے نازل ہونے تھے، اب میں ہو گئے۔ کوئی اس بیوقوف شخص سے پوچھے کہ ایک انسان 2 مرتبہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، یہ تو اسلام میں ہے ہی نہیں، 2 مرتبہ جنم لینا یہ تو غیر اسلام کے اندر ہوتا ہے، کیسے ممکن ہے؟ اور اگر پیدا ہو بھی جائے تو عیسیٰ علیہ السلام تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اور ان کی والدہ کا نام تو مریم تھا، نہ تیری ماں کا نام مریم ہے اور نہ تو بغیر والد کا پیدا ہوا۔ اور چلیے اگر یہ بھی مان لیں تو کوئی انسان کتنا جھوٹ بولے گا، عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت تو ایسی ہے کہ وہ اندھوں کو اندھے کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیریں گے تو جب تشریف لائیں گے تب بھی وہ بینا ہو جائے گا، وہ معجزات باقی ہوں گے۔ اگر کسی مریض کے جسم کے اوپر ہاتھ پھیریں گے وہ مریض ٹھیک ہو جائے گا، اور پرندوں میں پھونک مارنے کے بعد، دم کرنے کے بعد اس کا اڑا دینا، یہ معجزات جب آپ تشریف لائیں گے ان کے موجود ہوں گے، تو تم یہ کر کے دکھاؤ۔ ظاہر ہے اس کا وہ جواب دے ہی نہیں سکتا، اور عجیب بات ہے، آپ کو سن کر حیرانی بھی ہوگی، ہنسی بھی آئے گی، اور ان لوگوں پر طرز بھی آتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے، غصہ بھی آتا ہے کہ آج اس کی ماننے والوں میں ہزاروں کی تعداد ہے۔ کہتا ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے پیشین گوئی تھی کہ آپ دمشق کے مشرقی مینارے پر نازل ہوں گے، تو کہتا ہے کہ دمشق سے مراد جو ہے لکشمی نگر کی جامع مسجد ہے، اور کہتا ہے کہ یہ دمشق کے مشرقی جانب بیٹھتی ہے، تو میں اس سے مراد اس کا مینارہ اور یہ والی مسجد ہے، اور میں یہاں کام کر رہا ہوں، تو اس پیشین گوئی کا میں اس طرح ملتا۔ اس طریقے کی بکواس کرتا ہے، پھر بھی اس کے ماننے والے لوگ موجود ہیں، اور کہتا ہے کہ جو یہ آتا ہے احادیث کے اندر کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں برکتوں کا نزول ہوگا، جب دجال ظاہر ہوگا تو دودھ بہت زیادہ ہو جائے گا، تو کہتا ہے یہ پیشین گوئی بھی نعوذ باللہ پوری ہو چکی۔ کیسے پوری ہوئی؟ کہ جرسی گائے بہت زیادہ دودھ دیتی ہے، لہذا پیشین گوئی پوری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا، تو وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے
کہ امریکہ اور فرانس، امریکہ کے آخر کے دو لفظ کا اور فرانس کے شروع کے دو لفظ فا اور را، کہتا ہے کہ ان دونوں کو ملا لو، دجال سے مراد یہی دونوں ملک ہیں، یہ کافر لکھا ہوا ہے۔ اس طرح کی باتیں کر کے کہ دو ملک کہ جو لوگ اس کو نہیں مانیں گے وہاں پر بدحالی آئے گی اور جو لوگ مانیں گے وہاں پر خوشحالی آئے گی، تو کہتا ہے اس کی مثال عراق اور ایک کویت ملک ہے۔ عراق نے اس کی بات نہیں مانی، اس کی پیروی نہیں کی، وہاں زوال آ گیا، اور وہاں مانی، وہاں پر ترقی ہو گئی۔ اور اس سے اگر سوال کیا جاتا ہے کہ جب حضرت مہدی ظاہر ہوں گے تو پورے خطہ ارض کے اندر انصاف قائم ہو جائے گا، تو کہتا ہے نہیں، حدیث میں یہ مطلب نہیں ہے۔ حدیث میں مطلب یہ ہے کہ حضرت مہدی جہاں پر ہوں گے وہاں پر انصاف قائم ہوگا، اور اس وقت یہ اورنگ آباد کے اندر آباد ہے، کہتا ہے جس علاقے میں حضرت مہدی آباد ہے وہاں پر پورا انصاف قائم ہو چکا ہے۔ اس طرح کی واہیات قسم کی باتیں، فضول قسم کی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے تھوڑی سی میں نے عرض کی کہ دارالعلوم دیوبند میں اور جمعیت علماء میں جب یہ ساری کی ساری اس کے دعووں کی روشنی میں کہا گئی اور یہ ساری کی ساری باتیں رکھی گئیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا جواب یہی آنا تھا۔ غور کیجئے اس مسئلے کی حساسیت پر۔ میں موٹی موٹی بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شخص جو کہتا ہے کہ مجھے ذمہ داری اللہ کی طرف سے ملی ہے، گویا کہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ نے مجھ سے بات کی ہے۔ گہرائی کو سمجھیں، حساسیت کو سمجھیں، اس میں سے کتنا سنگین، کتنا بڑا یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ تو انبیاء کے لیے خاص کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے کوئی بات نہیں کر سکتا الا وحین، وحی کے ذریعے سے پیغمبر اللہ کے فرشتے وحی لے کر آتے ہیں، یا پردے کی آڑ سے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا گیا، یا اللہ تعالیٰ کوئی فرشتہ بھیجتے ہیں وہ وحی کے ذریعے سے بات کرتے ہیں۔ تو یہ شخص جو دعویٰ کر رہا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ دروازہ بند ہو چکا۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نہیں آئے گی، حالانکہ جب آیا کرتی تھی، جب جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، اب وہ خود قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ کریں گے، قرآن اور حدیث پر عمل کریں گے، اب ان پر وحی نہیں آنے والی، وحی کا سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم۔ یہ شخص جو دعویٰ کرتا ہے تو ہمارے بہت پہلے علماء نے، آج سے 1000 سال پہلے کے علماء نے پہلے ہی کہہ دیا، پہلے ہی اپنے کتابوں میں لکھ کر گئے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نے اسے کوئی ذمہ داری دی ہے، اللہ نے اس سے بات کی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یا تو وہ شخص مجنون ہے، پاگل ہے۔ اور یہ حقیقتاً واقعی ایک بیماری ہوتی ہے۔ مجھے اس وقت موقع نہیں ہے، نہیں تو میں ذکر کرتا کہ کون سا مادہ جسم میں ہوتا ہے، جب وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے تو اس طرح کی واہیات قسم کی باتیں انسان کرنے لگتا ہے اور دعوے کرنے لگتا ہے۔ اور آج کے زمانے میں یہ بیماری باقاعدہ کسی انسان کے اندر اگر لوگ چاہیں تو منتقل بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہت گہری سازش کے تحت یہ سارے کے سارے کام انجام دیے جا رہے ہیں، یا پھر یہ کوئی اس کے ساتھ کوئی شیطانی اور دجالی چال ہے کہ اس بیچارے کو ایسا لگتا ہے کہ خدائی کوئی طاقت اس سے بات کر رہی ہے لیکن شیطان نے اس کو گمراہ کیا۔ اس کی نظیریں اور بھی بہت سی موجود ہیں۔ تو یہ انسان کاذب ہے، یا انسان جھوٹا ہے، یا یہ شخص بیچارہ نہایت قسم کا بیمار ہے، مجنون ہے، پاگل۔ اور دوسری بات یہ دیکھیے، یہ شخص نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام پہلے نبی بن چکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ میرے الفاظ یاد رکھیے گا، کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ کہیں گے ایسے لوگوں سے کہ کوئی نبی نہیں ہوگا، وہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نہیں آئیں گے، آپ کہیں گے آئیں گے، تو پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہوگا، نہیں ہوں گے؟ تو آپ کو یہ کہنا ہے کہ کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام اب پیدا نہیں ہوں گے، ہو چکے، ان کو نازل ہونا ہے۔ تو یہ شخص اپنے لیے نبوت کا دعویٰ بھی کر رہا ہے۔ اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور یہ شخص اپنی تبلیغ اور اپنے پیروکاروں میں زور و شور کے اوپر کام کر رہا ہے، اور ہزاروں لوگ اس فتنے کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، اپنے ایمانوں کا سودا کر چکے ہیں۔ اور یہ مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو مہدی مان لیتا ہے یا عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ مان لیتا ہے، وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ علماء لکھتے ہیں اپنے فتاوی کے اندر، دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ ہے کہ ان کو مسلمان نہ کہا جائے، بالکل نہ کہا جائے، ان کی اگر مسجد ہے ان کو مسجد بھی نہ کہا جائے، ان کی نماز جو نماز پڑھنے کا طریقہ ہے اس کو نماز نہ کہا جائے، وہ نماز نہیں ہے، وہ تو پوجا پاٹ۔ حالانکہ بظاہر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کلمہ ہم بھی پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر ایسے شخص سے بات ہو تو آپ اس سے کہیں کہ اس کی زندگی کے بارے میں بتائیں، اس دعوے سے پہلے اس کی زندگی کیسی گزری ہے، کہاں پر اس نے کام کیا، کالج کے زمانے میں اس کے کیا اخلاق تھے، ذرا ہمیں اس کے کالج کے ساتھی تو دکھائیں، وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جس کے ساتھ اس نے بزنس کیا ان سے ذرا ملاقات تو کروائیں، وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔
تو میرا عزیز و قابل احترام بزرگوں، یاد رکھیے گا حضرت مہدی جو ہے یہ کوئی ایسا منصب نہیں ہے کہ جو خالی ہے، یہ قیامت کی پیشین گوئیاں ہیں جو اپنے وقت کو بس ظاہر ہوں گی، اور ایسے ہی ظاہر ہوں گی جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نوعاً ایسی نازل ہوں گی۔ اس کو وقت سے پہلے تعبیلات کرنا کہ اس کا یہ ہو گیا، اس کا یہ ہو گیا، یہ سب اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی طاقت کام کر رہی ہے جو مسلمانوں سے ان کا ایمان اور ان کا اسلام چھیننا چاہتی ہے۔ اس لیے میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، ہمارے جو بہت عزیز ہمارے بھائی اور جو ہماری بہنیں کالج کے اندر جاتی ہیں یا جاتے ہیں، تو وہ برائے مہربانی ہم ان تک پیغام پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ سب سے زیادہ جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہر فتنے کا وہ ان کو کیا جا رہا ہے۔ اور میری کہنے کی ہمت نہیں ہوتی لیکن بغیر کہ رہا نہیں جاتا کہ کتنے افسوس کی بات ہے ہمارے لیے، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی ایسی دھول لگی ہوئی ہے کہ 3-3.5 سال سے بچے کو دنیاوی تعلیم پر لگا دیا، آسمانوں پر کمندیں ڈالی جا رہی ہیں، دنیاوی تعلیم میں اتنی اونچی اونچی اعلیٰ درجے کی ڈگریاں حاصل کی جا رہی ہیں، لیکن دین کا حال یہ ہے کہ ہم قرآن ہی نہیں پڑھ سکتے۔ ہماری اکثریت قرآن پڑھ ہی نہیں سکتی، ہماری اکثریت اردو زبان سے ناواقف ہے، پڑھ ہی نہیں سکتی اردو زبان۔ ہم موٹے موٹے جو عقائد ہیں، حضرت مہدی کب آئیں گے، دجال کیا چیز ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ دونوں شخصیتیں بالکل الگ ہیں۔ پہلے حضرت مہدی پیدا ہوں گے، اور حدیث کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ یہ اپنے لیے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، یہ تو بھاگیں گے، بچیں گے طواف کرتے ہوئے۔ نیک بندے، صاحب دل لوگ، جن کو اللہ نے دل کی روشنی دی ہوئی ہوگی، دل کی آنکھیں دی ہوئی ہوں گی، وہ لوگ خود پہچان کر زبردستی ان کا ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کریں گے۔ ان کو تو زبردستی لوگ کہیں گے تب یہ منصب سنبھالیں گے، اور منصب وہ ایسا نہیں ہوگا کوئی خدائی منصب دیا جائے، بلکہ وہ پہلے سے لوگوں کے درمیان ایک مقبول اللہ کے بندے ہوں گے، خدمت خلق کے جذبے سے ان کا سینہ بھرا ہوا ہوگا۔ ان لوگوں کو اہل دل حضرات پہچان لیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ کی جو پیشین کو یا حدیث کے اندر ہے آپ اس کا مصداق ہیں، اور آپ سارے معاملات کو، سارے احوال کو سنبھالیں۔ اور پھر انہی کی زندگی کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہوگا، اور اسی طریقے پر نزول ہوگا کہ جس طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور انہی کی زندگی میں اس سے پہلے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے تو دجال کا خروج ہو چکا ہوگا، اور دجال حقیقت کے اندر ہوگا۔ یہ جو جتنی بھی واہیات قسم کی باتیں یہ کر رہا ہے یہ شخص، یہ جیسے لوگ قیامت سے پہلے اور کریں گے، تو ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے دوست و احباب کو، ایک ایک عورت کو خدا کے لیے، یہ مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہمارے بھائیوں کی بہنوں کے ایمان کے چھن جانے کا مسئلہ ہے۔ اللہ نہ کرے اگر ہمارے ایک بھائی یا ایک بہن نے بھی اس طرح کی گفتگو سنی اور اس کا ذہن پہلے سے خالی ہوا نہیں معلوم ہوا، اللہ نہ کرے اگر وہ مرتد ہو گیا تو پھر ہم لوگوں کا کیا حال؟ اور میرے عزیز و قابل احترام بزرگوں، یہ بھی بات سننے میں آئی ہے کہ یہ شخص اور اس کے پیروکار، ان کے جو بڑے پیروکار ہیں، جو اس کے خلفاء ہیں، جب اس کے چھوٹے کارندے اور چھوٹے شیطان کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو بڑے شیطان کے بعد جب لے کر جاتے ہیں تو بعض لوگوں نے جو کام کر رہے ہیں ان دہلی کی یونیورسٹیز کے اندر اس مسئلے کے خلاف، اس فتنے کے خلاف، ان لوگوں کا بیان کے مطابق اس کے بڑے پیروکار ایک کپ چائے، میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، 2-3 بسکٹ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بھی وہ کھا لیتا ہے، وہ چائے پی لیتا ہے، اس کے بعد وہ اپنے نبی کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، اس کے پیچھے جادوئی بھی بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ لوگ کبھی علماء سے بات نہیں کرتے، اور ان کی صف میں شامل ہونے کی پہلی شرط یہ ہوتی ہے علماء سے بالکل نہیں ملو گے، علماء سے بات نہیں کرو گے۔ وجہ ظاہر ہے، علماء سے اگر بات ہوگی تو سارے مسئلے کی کلی کھل جائے گی۔ اور یہاں تک اس کے پیروکار کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے حضرت جی کو یعنی شکیل بن حنیف کو مہدی بھی مانتے ہیں، اور نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام بھی مانتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں بھی اگر اس کے خلاف دلیل موجود ہے، نعوذ باللہ ہم قرآن و حدیث کو بھی نہیں مانیں گے، ہمیں دلیل کی ضرورت ہی نہیں، ہم بغیر دلیل کے مانتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اس فتنے کی سنگینی کا احساس کریں، اور اللہ کرے کہ کچھ مساجد کے ذمہ داروں تک بھی یہ بات پہنچے، اور وہ اپنے یہاں مساجد کے اندر اس موضوع پر اپنے ائمہ حضرات سے، مؤذنین حضرات سے، یا باہر سے کسی عالم کو بلا کر اس مسئلے پر گفتگو کروائیں، ایک ایک گھر تک بات پہنچانے کی کوشش کریں۔ مسئلہ ایمانوں کا ہے، مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا ہے، مسئلہ ایک عظیم الشان عقیدے کا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ان گزارشات کو جہاں تک بھی ہو سکے ہم اپنا ایمانی فرض سمجھتے ہوئے جتنا بھی ہو سکے ہم دوسروں تک پہنچائیں، اور خاص طور سے اپنے گھروں میں اس گفتگو کا جتنا بھی حصہ ہم تک ہو سکے پہنچائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں مجھے ایک ضروری اعلان یہ کرنا تھا کہ اگلے ہفتے جمعرات میں ہمارے ملک کی ایک مشہور و معروف شخصیت
حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم العالیہ، جو خلیفہ ہیں حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی کے، جمعیت علماء ہند کے نائب صدر ہیں۔ اس کے علاوہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور دارالعلوم دیوبند کی جو میگزین نکلتی ہے، جو ماہنامہ نکلتا ہے، اس کے ایڈیٹر بھی ہیں۔ تو وہ الحمدللہ ہمارے یہاں تشریف لانے والے ہیں، اور جمعرات میں مغرب بعد اور عشاء بعد بیان ہوگا، اور صبح تک قیام رہے گا، اور بھی نشستیں ہوں گی۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس مبارک مجلس کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کے لیے آپ ابھی سے اپنے وقت کو فارغ کر لیں۔ آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ کل ہی ہم نے اعلان ڈالا تھا اور اس کو عام کیا تھا، کل ہی 2 گھنٹے کے بعد ہی ایک صاحب کا فون آیا، 250 کلومیٹر ایک طرف سے شکوہ پور ایک جگہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے ہاں انتظامات ہیں تو ہم آپ کے ہاں شرکت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسی شخصیت کو ہمارے یہاں آنے کا ہمارے لیے باعث سعادت ہے اور باعث فخر ہے، اور بہت لمبے وقت سے، مہینوں سے ہم لوگ کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں موقع مل جائے اور ہم حضرت کو یہاں پر بلائیں، اور اللہ رب العزت نے سب کی دعاؤں سے اور محنتوں سے یہاں پر ہمیں موقع دیا ہے۔ اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جمعرات کے دن مغرب بعد عشاء بعد جیسی فرصت ہو، موقع ہو، برائے مہربانی ضرور اس میں شرکت فرمائیں، اور خواتین کے لیے انشاءاللہ ڈسپینسری کے اندر انتظام رہے گا، اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کریں کہ اللہ رب العزت اس مجلس کو نافع بنائیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اور اس کے اثرات ہماری زندگیوں میں، ہمارے علاقے پر تادیر قائم فرمائیں۔ آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔